والذين أوتوا العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. قابل قدر صدر محترم حکم کے فریضہ کو انجام دے رہے علماء کرام، اساتذہ کلیہ و معلمات محترمات، باہر سے تشریف لائے ہوئے معزز علماء کرام، سامعین اعظام و سامعات محترمات، میں سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک کا شکر گزار ہوں جس کی احسان عظیم سے ہمارا یہ کارواں جو 24 فروری بروز سنیچر اپنی منزل سے چلنا شروع کیا تھا اور اپنی منزل کی طرف اب تک رواں دواں ہے۔ اس کے بعد میں سب سے پہلے صدر عالی ذوالوقار اور معزز حکم صاحبان اور دیگر علماء کرام، سامعین و سامعات کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہم ذمہ داران کلیہ اور طالبات کلیہ کے لیے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا بہتر بدلہ دے۔ محترم سامعین و سامعات، اس وقت آپ جس سرزمین پر قدم رنجہ ہیں، جس سرزمین کو آپ نے اپنے قدم میمونت سے رونق بخشا ہے، اس سرزمین کو کھنوجی کٹیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس زرخیز بستی میں بہت سے داعیان اور معمار پیدا ہوئے جن کی کاوشوں کی بدولت الحمدللہ یہاں پھیلی ہوئی بدعات و خرافات کا قلعہ کمر کیا گیا۔ انہی شخصیات میں ایک نامور شخصیت فضیلت الشیخ جناب مولانا محمد مستقیم المدنی حضرت اللہ و تولا رئیس کلیہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کھنوجی کٹیا بھروشہ نکال ہے۔ اس کلیہ کی بنیاد کب رکھی گئی؟ الحمدللہ تقریباً 23 سالوں کی مدت یہ کلیہ مکمل کر چکا ہے۔ اس کی بنیاد فضیلت الشیخ محمد مستقیم المدنی حفظہ اللہ و تولا نے رکھی تھی۔ اور آپ نے اس کلیہ کی بنیاد کس لیے رکھی؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں جامعہ امام مسلم کے نام سے چلا کرتا تھا، جو لڑکوں کا مدرسہ تھا، اور ہمارے بہت سارے احباب جو ہمارے ساتھ تدریسی خدمات بھی انجام دے چکے ہیں، جیسا کہ فضیلت الشیخ جناب مولانا اللہ ارشد اور ہم چند علماء کی ایک ٹیم تھی۔ پھر شیخ برابر کہتے تھے کہ میرے دل میں ایک تمنا ہے کہ ہماری قوم کی جو بیٹیاں دور دراز کا سفر طے کر کے کوئی مئو تو کوئی جھنڈا نگر تو کوئی شنکر پور جاتی ہیں اور راستے کے مشاکل کو برداشت کرتی ہیں، لہذا میری دلی تمنا ہے کہ بنات حلوہ کے لیے کوئی ایک معیاری ادارہ قائم کیا جائے۔ اور بحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان سے شیخ محترم کے اس کھار کو شرعی تعبیر کیا اور آپ آج اپنی آنکھوں کے سامنے اسے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کلیہ اپنے اندر بہت سارے شعبے جات رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں تعداد طالبات بتلا دوں کہ اس وقت خارجی 385 طالبات اور محلے سے آنے والی طالبات کی تعداد 72 کے قریب ہے۔ محترم سامعین و سامعات، یہاں معلمین و معلمات کی تعداد اس طرح ہے کہ 10
مکتوب الزہرا للبنات کے اہم شعبے جات اس طرح سے ہیں. نمبر 1 شعبہ تعلیم. شعبہ تعلیم کے تحت تعلیمی مراحل ابتدائیہ سے فضیلت پر منحصر ہے. شعبہ تعلیم کے تحت امسال ہی نہیں بلکہ 2021 سے عربی دوم کی نیپالی طالبات کو سرکاری طور پر 8 کلاس کا امتحان اور عالمیت اولیٰ کی نیپالی طالبات کو نیپال گورنمنٹ سے منظور شدہ ملک نیپال کی گورنمنٹ نے جس مدرسہ بورڈ کو منظوری دی ہے اس کے تحت انہیں بھی امتحان دلایا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک شعبہ صحافت ہے جس کے تحت 15 روزہ مجلہ ہائیکیا نکالا جاتا ہے. اس میں بچوں کو مضامین لکھنے کی تعلیم دی جاتی ہے, انہیں مضامین لکھوائے جاتے ہیں اور عالمیت و فضیلت کی طالبات کو مقالے لکھائے جاتے ہیں. فضیلت کی سند لینے کے لیے مقالہ لکھنا ازحد ضروری ہے. جیسے گزشتہ سالوں میں کئی طالبات جو فضیلت تو کر کے گئی لیکن کسی مجبوری کے تحت مقالے جمع نہیں کر سکی, جس کی بنیاد پر ان کی سند ابھی تک ایشو نہیں کی جا سکی ہے. اسی طریقے سے شعبہ خطابت کے تحت ہفتہ واری انجمن ہوا کرتی ہے. اس میں اساتذہ اور معلومات کی نگرانی ہوتی ہے اور آج آپ اسی کا ایک نمونہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ کی بچیوں کو واقعی تقاریر کی تعلیم دی جاتی ہے, سکھلائی جاتی ہے یا نہیں. اور امسال ایک نئی چیز کا اضافہ کیا گیا ہے, وہ یہ کہ عربی اول سے لے کر عربی پنجم تک کی طالبات کو باضابطہ طور پر ایک ماسٹر رکھ کر کے کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی ہے. اسی طریقے سے سوشل سائنس یعنی سماجی وگیان اور جو بھی اصلی تعلیم کے لیے ضروری مواد ہے وہ پڑھائے جاتے ہیں. نیپالی پڑھانے کے لیے ایک سنیدہ میم ہے, اس کو رکھا گیا ہے. اسی طریقے سے میتھ پڑھانے کے لیے اس کے جو متخصص ہمارے ماسٹر رضا صاحب ہیں انہیں رکھا گیا ہے. اور آپ کو جان کر بہت خوشی ہوگی کہ الحمدللہ عربی اور انگلش اسپوکن کورس بھی کروایا جاتا ہے جو ہماری طالبات اچھی طرح جانتی ہیں, تاکہ وہ یہاں سے نکلنے کے بعد لم یبج کی طرح گردن کی کھیت میں نہ کھائے, بلکہ کم از کم وہ عربی اور انگلش میں اتنا سیکھ لے کہ انہیں کسی طرح بھی پریشانی نہ اٹھانی پڑے. یہ دنیا کا مختصر آئینہ آپ کے سامنے میں دکھلا رہا ہوں اور ہماری طالبات بھی اچھی طرح اس بات کو جانتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جس خلوص نیت کے ساتھ شیخ محترم نے اس کلیہ فاطمہ الزہرا للبنات کی بنیاد رکھی ہے, اے اللہ تو اسے دین دنیا رات چونی ترقی عطا فرماتا ہے. اس کلیہ سے جو فارغات طالبات ہیں آپ بینر میں دیکھ سکتے ہیں, یہ امسال جو طالبات فارغ ہو رہی ہیں ان کے نام ہیں اور آفیشیل وارڈ کو جس کو اسپیس کہتے ہیں گلی ہے, اس میں کچھ بینر لگائے گئے ہیں جو سارے گزشتہ میں فارغات طالبات کے نام درشاتے ہیں. آپ اس بینر میں دیکھ
آسانی یہاں رہ سکتی ہے الحمدللہ۔ میں انہی چند باتوں پر پھر سے اپنے صدر محترم حکم صاحبان اور وقار علماء کرام